السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم پڑھیں گے الشفتان یعنی دونوں ہونٹوں کو کہ یہاں سے کون کون سے لیٹرز نکلتے ہیں. ہم جوف بھی مکمل کر چکے ہیں، ہم لسان بھی مکمل کر چکے ہیں اور حلق بھی. اب الحمدللہ ہم پڑھیں گے الشفتان. بالکل ہمارے مخارج جو ہے نا اپنے اینڈنگ کی طرف ہیں، تو پلیز جو پرانے مخارج ہم نے پڑھے ہیں، جو لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں، ان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، ان کی پریکٹس ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے. اچھا جی، دونوں ہونٹوں سے ہمارے 4 لیٹرز نکلتے ہیں اور 2 ہمارے مخارج ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 2 جگہ ہیں جہاں سے 4 حروف نکلیں گے. اچھا، سب سے پہلے دیکھیں یہاں سے نکلے گا ہمارا فا. اب فا کیسے نکلتا ہے؟ ذرا اس کے پکچر کو دیکھیں اور مخرج کو سنیں. جب سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگتے ہیں تو حرف فا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگانے ہیں، باہر نہیں لگانے. آپ نے باہر لگیں گے تو پھر آپ کا مخرج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بھی تھوڑی سی ایئر کی ساؤنڈ آتی ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ساکن کر کے، اف، اف، اوف، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ آئے گی. اور کیا کرنا ہے آپ نے، جو اندر گیلے والا حصہ ہے نا ہمارے ہونٹوں کا، وہاں پر لگانا ہے. اچھا، اس کو ایگزامن کرنے کے لیے بڑی اچھی ایگزامپل دیا کرتے ہیں ٹیچرز کہ آپ جب لیڈیز ہم اسپیشلی جب لپسٹک لگاتے ہیں تو ہماری لپسٹک جو ہے نا وہ ہمارے دانتوں کے ایجز پہ نہیں لگنی چاہیے جب ہم فا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری لپسٹک باہر ہوتی ہے. تو پھر اگر ہماری لپسٹک لگ گئی ایجز پہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں جی ہم تو غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو یہ جسٹ ایک اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ میں نے آپ کو دی ہے لیڈیز کو، کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو ویسے چیک کر سکتے ہیں. اچھا جی، دوسرا لیٹر ہے ہمارا واو. اب واو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقی لیٹر سے. ڈفرینٹ اس سینس میں کہوں گی کہ ابھی تک میں جتنے بھی لیٹرز آپ کو کروا رہی تھی تو ان سب لیٹرز میں آپ کو کیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اب یہاں پر آپ جتنا جی چاہے نا اتنا ہونٹوں کو اچھے سے گول کریں، بلکہ یہ تو ورڈ ادا ہی نہیں ہوتا جب تک ہونٹوں کو اچھے سے گول نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج کیا ہے جی؟ یہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہونٹوں کو کمپلیٹلی بند نہیں کر دینا. اگر آپ بند کر دیں گے تو پھر آواز کہاں سے نکلے گی؟ اس لیے ایٹ لیسٹ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینسل اندر جا سکے اتنا ہول تو ہونا چاہیے نا آپ کے دونوں لپس میں، تو اتنی سی جگہ ہو تاکہ آواز باہر آ سکے، جیسے کہ آپ کو پکچر سے بھی نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی اسپیس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو بس ایٹ لیسٹ اتنی اسپیس ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے ہمارا نکلتا ہے جی واو غیر مدیہ. اب ہم نے واو مدہ کا تو پڑھ لیا تھا نا کہ واو مدیہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ نکلتا تھا ہمارا جوف سے. بالکل جیسے میں نے آپ کو یا کا بتایا تھا کہ یا کہاں سے نکلتا ہے، یا مدیہ تو نکلے گا ہمارا جوف سے، اور یا غیر مدیہ جو ہے وہ ہمارا نکلے گا وسط اللسان سے. اسی طرح سے اب جو واو مدیہ ہے وہ نکلے گا جی ہمارا جوف سے. پرانے ٹاپکس کو یاد کیجیے گا، آپ کو مائنڈ میں آ جائے گا. اور جو واو غیر مدیہ ہے وہ نکلے گا یہاں پر دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. اب آپ نے اس کو ساکن کر کے پریکٹس کرنی ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا تو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، خاص طور پہ اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس ورڈ کی ضرور پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، جب ہم پیچھے حمزہ کے اوپر فتحہ ہو اور آگے واو ساکن ہو تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ آؤ. تو پہلے آ کے لیے آپ نے ہونٹوں کو تھوڑا سا کھولنا ہے، اپنے منہ کو کھولنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر تو فتحہ ہے اور فتحہ کے لیے تو ہمیں منہ کھولنا پڑتا ہے. اس لیے پہلے منہ کھلے گا اور پھر کوکلی جیسے ہی واو آئے گا آپ اس کو گول کر لیں گے لپس کو، تو کیا ہو جائے گا؟ آؤ. اسی طرح سے ایو. ای کے لیے پہلے آپ نیچے سے جبڑے کو تھوڑا کھینچیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ہونٹوں کو گول کر لیں گے واو کے لیے، تو یہ ہو جائے گا ایو. اور اگر آپ او پڑھتے ہیں تو حمزہ پیش کے بعد تو کیا آ گیا؟ واو. تو یہ کیا بن گیا جی؟ یہ تو بن گیا واو مدیہ. تو
کیا کریں گے حمزہ پیش کے لیے تو ویسے ہی ہم نے کہا ہونٹوں کو سرکل کرتے ہیں، اور واو کے لیے بھی آگے سے سرکل ہی رہیں گے. آواز تو جوف سے نکلے گی اس کی کیونکہ یہ واو مدیہ بن گیا، لیکن آپ نے ہونٹوں کی پوزیشن وہی رکھنی ہے، یعنی ہونٹوں کو گول ہی رہنے دینا ہے. چلیں جی، یہ تو ہمارے ہو گئے 2 لیٹرز. نیکسٹ لیٹرز انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں کور اپ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.